بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنی ابراہیم ابن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها۔ یہ جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث سے پہلے ایک بات سمجھیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے حضرت عروہ ہیں۔ اب ایک بات یہاں پر ذکر کرنا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 3 زخم لگے تھے۔ 2 زخم غزوہ بدر میں لگے تھے اور 1 زخم غزوہ یرموک میں لگا تھا۔ غزوہ یرموک یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی تھی، جس میں یہ یرموک ملک شام میں دمشق کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس میں روایتوں کے مطابق لاکھوں رومیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کے 3 زخم لگے تھے، 2 غزوہ بدر میں اور 1 غزوہ یرموک میں۔ امام بخاری یہاں پر حضرت زبیر کی اس حدیث کو اسی لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہی بتانا مقصد ہے کہ حضرت زبیر غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے اور ان کو غزوہ بدر میں 2 زخم بھی لگے تھے۔ اور غزوہ بدر ہی کا بیان چل رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ مناسبت، تاکہ حدیث کو غزوہ بدر کا جو باب چل رہا ہے اس باب سے مناسبت معلوم ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ بات ذکر کر دی۔ اب حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے گہرے زخم اور اتنے وسیع زخم لگے تھے کہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، تو جب میں چھوٹا تھا تو میں ان زخموں سے کھیلتا تھا، اور کھیل کھیل میں ان میں اپنی 1 انگلی یا 2 انگلی گھسیڑ دیتا تھا۔ اتنے گہرے زخم لگے ہوئے تھے، اتنے وسیع زخم تھے۔ تو ان زخموں کی کیفیت اس حدیث میں معلوم ہوگی۔ دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اس وقت میں کم سن ہی تھے۔ غزوہ بدر جب ہوا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی
عمر تقریباً 10 سال تھی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم کو پتا ہے کہ حضرت زبیر کی تلوار کیسی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، ان کی تلوار میں جنگ لڑنے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے تھے، اس کی دھار ٹوٹ گئی تھی، اور وہ تلوار ایسی تھی کہ اس کا دستہ چاندی کا بنا ہوا تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو بہت اچھا رکھتے تھے اور قیمتی تلوار رکھتے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث ایسی بھی آئے گی کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس تلوار کی قیمت اس وقت میں جب لوگوں نے قیمت کا اندازہ لگایا کہ کتنی قیمت ہوگی، تو اس وقت میں آج کے وقت میں نہیں، اس وقت میں 3000 دینار قیمت کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ حضرت زبیر کی تلوار کی قیمت 3000 دینار ہے. تو جو میں نے اب تک باتیں بتائی، ان باتوں سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت زبیر غزوہ بدر میں بھی حاضر ہوئے اور غزوہ یرموک میں بھی حاضر ہوئے. دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت زبیر کو غزوہ بدر میں 2 زخم لگے تھے. اور تیسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت زبیر کی تلوار اتنی قیمتی تھی کہ وہ اپنے تلوار پر انہوں نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا تھا، یہاں تک کہ اس وقت میں 3000 دینار ان کی قیمت کی ان کی تلوار تھی. اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے اسباب اور آلات ہمیشہ اچھے رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر تو فالتو ادھر ادھر کی چیزوں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور حفاظتی آلات میں پیسہ خرچ کرنے کا تو کوئی ذہن ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اکثر گھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ڈنڈا بھی قاعدے کا نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی دشمن گھس آئے تو ڈنڈا بھی جلدی نہیں ملے گا. بہرحال ان بزرگوں کی تاریخ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے آلات کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے. اور ایک مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ایک انگریز بادشاہ یا کوئی لیڈی تھی، اس نے لکھا تھا، ایک لیکھ لکھا تھا، اور اس نے اپنے اس دور میں غالباً اٹلی کی تھی یا کسی اور جگہ کی، مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اس نے اپنا ایک لیکھ لکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ میں نے پورے ملک میں بھوک مری ہو گئی ہے. اس نے پورے ملک میں بھوک مری تو تھی، لیکن اس نے بھوک مری کے باوجود ملک کے لیے آلات جنگ کو خریدا اور اس نے پیسہ آلات جنگ پر خرچ کیا. اس سے پوچھا گیا کہ ملک میں بھوک مری ہے اور تم نے جنگ کے آلات خریدے، پیسہ اس میں خرچ کیا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا اور یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ آج بھوک مری ہے، یہ لوگ محنت مشقت کر کے کچھ نہ کچھ کر کے کھانا کھا لیں گے، لیکن میں نے ملک کو مضبوط کیا ہے کہ دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو میں نے پڑھا تو میں نے ان کے بارے میں یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں جلانے کے لیے ڈبی نہیں تھی، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کے گھر میں قیمتی تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے حفاظتی آلات آدمی کو اپنے گھر پر رکھنا چاہیے۔ بہرحال اب دیکھیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ اخبرانی ابراہیم ابن موسیٰ، مجھے خبر دی ابراہیم ابن موسیٰ نے، حدثنا ہشام ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن یوسف نے، وہ روایت کرتے ہیں عن معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ، حضرت عروہ ابن زبیر سے، قال انہوں نے کہا کان فی الزبیر ثلاث ضربات بالسیف، حضرت زبیر میں تلوار کی 3 واریں تھیں، 3 زخم تھے، احداہن فی عاتقی، ان میں سے ایک زخم یا ایک وار آپ کے کندھے پر تھی، قال کہا، حضرت عروہ کہتے ہیں ان کنت لادخل اصابعی فیہا، اگر میں چاہتا تو ان میں اپنی انگلیاں داخل کر دیتا تھا۔ قال ضرب سنین ضرب اسنتین یا سنتین یوم بدر، حضرت عروہ نے کہا کہ 2 بار یا دو ضربیں آپ کو بدر کے دن لگی، وواحدہ یوم الیرموک، اور ایک وار یا ایک ضرب یرموک کے دن لگی۔ قال عروہ، حضرت عروہ نے سند سابق کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ وقال علی عبد الملک بن مروان، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک بن مروان جو کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے مجھ سے کہا حین قتل عبداللہ ابن زبیر، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا تو عبد الملک بن مروان نے حضرت عروہ سے کہا یا عروہ هل تعرف سیف الزبیر، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اسی عبد الملک بن مروان کے حوالے تھی اور اس کے پاس پہنچ گئی تھی، جنہوں نے شہید کیا وہ آپ کی تلوار کو لے کر چلے گئے تھے۔ تو عبد الملک بن مروان نے کہا یا عروہ هل تعرف سیف الزبیر، اے عروہ کیا تو زبیر کی تلوار کو پہچانتا ہے؟ قلت، میں نے کہا نعم ہاں۔ قال وما فیہ، اس میں پہچان کیا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس میں کیا تھا؟ قلت، تو حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے کہا فیہ فلۃ، اس میں دندانہ تھا، یعنی چلتے چلتے اس کی دھار ٹوٹ گئی تھی، دندانے پڑ گئے تھے۔ فلھا یوم بدر، بدر کے دن اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ بدر کے دن حضرت زبیر نے اپنی تلوار کتنی چلائی تھی۔ قال، تو عبد الملک بن مروان نے کہا صدقتا، تم نے صحیح کہا، سچ کہا، بہن فلول من قراء الکتائب، اور یہ سننے کے بعد ایک مصرع شاعر کا ایک مصرع پڑھا اس نے، کیا بہن فلول من قراء الکتائب، ان تلواروں میں فلول دندانے پڑ گئے ہیں، من قراء الکتائب لشکروں کو مارنے کی وجہ سے۔ قراء قارع یقارع مقارعتا، تلواروں سے لڑنا، کتائب کتیبہ کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے لشکر، لشکروں سے لڑنے کی وجہ سے ان میں دندانے پڑ گئے ہیں۔ یہ مصرع اس نے پھر پڑھا۔ ثم ردہ علی عروہ، پھر عبد الملک بن مروان نے وہ تلوار حضرت عروہ کو واپس کر دی۔ قال ہشام، حضرت ہشام کہتے ہیں فَأَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ، اقمنا اقام یقیم اقامتن بابی فعل سے، یہ قیمت سے بنا ہے، تو اقمنا کا معنی ہوگا قیمت کا اندازہ لگانا، مولیانکن کرنا، ویلیویشن کرنا۔ فَأَقَمْنَاهُ، تو ہم نے اس کا مولیانکن کیا،
اس کی قیمت کا اندازہ لگایا، اس کی ویلیو کو سمجھا، ویلیویشن کیا بیننا اپنے درمیان، تو کہہ رہے ہیں کہ 3,000 3,000 کا ویلیویشن، اس کی قیمت کا اندازہ لگایا، 3,000 کا اندازہ لگایا. وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا، کہتے ہیں کہ حضرت ہشام کہتے ہیں، حضرت ہشام جو ہیں یہ حضرت عروہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اسے لے لیا، یعنی حضرت زبیر کے وارثین میں سے کسی نے اس تلوار کو لے لیا. وَلَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ، اور حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میری چاہت یہ تھی کہ میں اس تلوار کو لے لیتا. بہرحال حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت زبیر غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے. اس مقصد کی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا. حدثنا فروۃ، ہم سے حدیث بیان کی فروا نے، وہ روایت کرتے ہیں عن علی، حضرت علی سے وہ روایت کرتے ہیں، علی سے وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام، حضرت ہشام سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، ان کے والد سے یعنی حضرت عروہ سے. کان سیف الزبیر محلا بفضۃ، حضرت زبیر کی تلوار محلا بفضۃ، چاندی سے آراستہ تھی، یعنی اس کا دستہ چاندی کا تھا. قال ہشام، ہشام نے کہا وکان سیف عروہ محلا بفضہ، حضرت عروہ کی تلوار بھی چاندی سے آراستہ تھی، یعنی اس کا دستہ بھی چاندی کا تھا. تو یہ بزرگ اپنی تلواروں کو، آلات جنگ کو، حفاظتی آلات کو اتنا آراستہ کر کے رکھتے تھے، مضبوط بنا کر رکھتے تھے. حدثنا احمد بن محمد، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ہشام بن عروہ، ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد حضرت عروہ سے. وہ کہتے ہیں کیا، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر سے یرموک کے دن کہا. یرموک، جب غزوہ یرموک ہوا تو اس میں صحابہ کرام نے حضرت زبیر سے کہا الا تشد فنشد معک، کہ آپ ان رومیوں پر حملہ نہیں کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں. شدہ، حملہ کرنا یہاں پر. الا اللہ تشد فنشد معک، کہ آپ حملہ نہیں کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ حملہ کریں. فقال، تو حضرت زبیر نے کہا تھا انی ان شددت کذبتم، اگر میں نے ان لوگوں پر حملہ کیا، سختی سے حملہ کیا، کذبتم، تو تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے، یعنی تم میرا ساتھ نہیں دو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے. فقالو، تو لوگوں نے کہا لا نفعل، ہم ایسا نہیں کریں گے. فحمل علیہم، تو حضرت زبیر نے رومیوں پر حملہ کر دیا. حتی شق صفوفہم، یہاں تک کہ ان کی صفوں کو چیر دیا. فجاوزہم، تو چیرتے ہوئے، ان کے صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اگلے سرے تک پہنچ گئے. وما معہ احد، اور اگلے سرے تک جا کر پہنچ دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ثم رجع مقبلا، پھر پلٹ کر ادھر آئے. فاخذوا بلجامی، تو ان رومیوں نے حضرت زبیر کی لگام کو پکڑ لیا، یعنی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. فضربوہ، تو انہوں نے حضرت زبیر کو 2 ضربیں لگائی، ضربتین، 2 ضربیں لگائی. علی عاتقہ، آپ کے کندھے پر. عاتق کہتے ہیں دونوں کندھوں کے بیچ میں جو گردن کے نیچے کا علاقہ ہے اس کو عاتق کہتے ہیں، دونوں کندھوں کے بیچ کا. فضربوہ ضربتین، تو ان رومیوں نے ان کے 2 کاری ضربیں لگائیں. علی عاتقہ، ان کی پشت، وہ کندھوں کے بیچ میں. بینہما ضربۃ، اور ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں ضربوں کے بیچ میں ایک ضرب تھی. ضربہا یوم بدر، جو ضرب ان کو بدر کے دن لگی. فرماتے ہیں کہ فضربوہ ضربتین علی عاتقہ بینہما ضربۃ ضربہا یوم بدر،
قال عروہ، حضرت عروہ نے کہا کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انگلیاں ان ضربات میں، ان زخموں میں داخل کر دیتا تھا، العب، اور میں کھیلتا تھا، اور کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھدار تھے تب بھی کھیلتے تھے، فرماتے وانا صغیر، اور میں چھوٹا تھا۔ قال عروہ، حضرت عروہ نے کہا وکان معه عبداللہ ابن زبیر، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہوتے تھے، یومئذ وہو ابن 10 سنین، ان دنوں وہ 10 سال کے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر غزوہ بدر میں گئے تھے اس وقت جب حضرت زبیر غزوہ بدر میں گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمر 10 سال تھی۔ فحملہ علی فرس، تو حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ان کی کمسنی اور 10 سال کے ہونے کی وجہ سے ان کو ایک گھوڑے پر بٹھا دیا، وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا، اور ایک آدمی کے سپرد انہیں کر دیا تھا کہ تم محفوظ رہو، تم گھر چلے جاؤ۔ حدثني عبداللہ ابن محمد سمع روح ابن عبادہ، مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روح ابن عبادہ کو سنا، قال، انہوں نے کہا حدثنا سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی عروبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، قال، انہوں نے کہا ذکر لنا انس بن مالک، ہم سے ذکر کیا انس ابن مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ سے، کیا ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب کفار قریش مارے گئے تھے تو اس میں قریش کے بہت کئی سردار بھی مارے گئے تھے، تو اس حدیث میں یہ بتانا ہے کہ ان میں جو سردار مارے گئے تھے ان سرداروں کو، سردار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڈھے میں حکم دیا کہ ان تمام کو ایک گڈھے میں ڈال دیا جائے اور دبا دیا جائے، تو ایک کنواں کی طرح گڈھا تھا، اس گڈھے میں سب کو ڈالا گیا کھچیڑ کھچیڑ کے اور دبایا گیا، اور ان لوگوں کی تعداد جن کو کھچڑ کھچڑ کے ڈالا گیا تھا گڈھے میں، کنویں میں، ان لوگوں کی تعداد 24 تھی، یعنی غزوہ بدر کے دن 24 کفار قریش کے سردار مارے گئے تھے، اور انہی کفار قریش کے سرداروں کے لیے لفظ سنادید کا ذکر آئے گا۔ سنادید یہ سندید کی جمع ہے، سندید کا معنی ہوتا ہے بہادر اور سردار۔ تو اس حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ بدر کے دن 24 سردار قریش مارے گئے تھے، انہی سرداروں میں ابو جہل بھی تھا اور امیہ ابن خلف بھی تھا، لیکن امیہ ابن خلف اتنا بھاری تھا، اس کا جسم اتنا بھاری تھا کہ اس کو اٹھا کر گڈھے میں ڈالا نہیں جا سکا تھا، جس کی وجہ سے سرکار نے حکم دیا تھا کہ یہ جہاں پر ہے وہیں پر ہی اس کو مٹی اور ڈھیلوں سے دبا دیا جائے۔ تو غزوہ بدر سے اس حدیث کا بھی تعلق ہو گیا۔ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن 24 سرداران قریش کو گڈھے میں ڈالنے کا حکم دیا، فقذفوا فی طوی من اطواء بدر، تو بدر کے گڈھوں میں سے ایک گڈھے میں سب کو ڈالا گیا۔ کون سا گڈھا تھا؟ ایسے گڈھے میں ڈالا گیا خبیث مخبث، جو نہایت بدبودار اور گندا تھا۔ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ، اور راوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اذا ظہر علی قوم، جب کسی قوم پر آپ غالب آتے اور ظفر یاب و فتح یاب ہوتے، اقام بالعرصۃ 3 لیال، تو اسی میدان میں، میدان جنگ میں آپ 3 رات تک ٹھہرتے تھے۔ عرصہ کا معنی میدان جنگ میں آپ 3 رات تک ٹھہرتے تھے۔ فلما کان ببدر الیوم الثالث، تو سرکار کی عادت تھی کہ 3 دن تک ٹھہرتے تھے، پھر 3 دن کے بعد وہاں سے روانگی اختیار کرتے تھے۔
تو یہاں پر بدر میں بھی سرکار 3 دن ٹھہرے، اور تیسرے دن سرکار نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے سواریوں کو تیار کریں، میری سواری بھی تیار کی جائے، اور روانگی کا ارادہ کیا۔ سارے صحابہ کرام روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اچانک دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ کسی ضرورت کے تحت الگ جا رہے ہوں گے، قضاء حاجت کے لیے کسی اور ضرورت کے تحت جا رہے ہوں گے، تو صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ تو دیکھا کہ سرکار اسی گڈھے کے اوپر کھڑے ہوئے جس میں صنادید قریش کو ڈال ڈال کے پاٹا گیا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر سرکار نے انہیں آواز دی کہ کیا جو میں تم سے کہتا ہوں وہ حق نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، وہ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے حق جانا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، کیا تمہارے رب نے بھی تمہارا وعدہ پورا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا کیا تمہیں اس میں خوشی نہیں تھی کہ تم میری اطاعت کر لیتے؟ اس طرح سے سرکار ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہیں، اور 3 دن گزر گئے ان کو یہاں پر گرے گرے بے حص و حرکت ہے، یہ آپ کی بات کیا سن رہے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر، میری بات کو جتنا تم سن رہے ہو تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردے سنتے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایک حدیث اور بھی آئے گی، حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ حدیث آئے گی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ جو سرکار نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تم سے زیادہ جان رہے ہیں، یعنی حضرت عائشہ نے سماع کا انکار کیا اور کہا کہ یہاں پر معرفت کے معنی میں، اور پھر وہ آیت کریمہ بھی پڑھی حضرت عائشہ نے، انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو پھر اب دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا، حضرت عمر کی حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، حضرت عائشہ کی حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، تعارض ہو گیا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، سچائی یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت مردوں میں ایک طرح کی حیات پیدا فرما دیتا ہے، اور ان کے اندر ایک طرح کی قوت پیدا فرما دیتا ہے جس سے وہ بات کو سنتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ اور رہی وہ بات جو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہاں پر سماع بمعنی معرفت ہے، تو بیٹا معرفت بھی سماع کے خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر جانا جائے گا، جہاں پر سنا جائے گا تو وہاں پر تو معرفت ہوگی ہی۔ آدمی جب سنے گا تو جانے گا بھی، یا سن کر جانے گا یا جان کر سنے گا، تو دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آیت کریمہ پڑھی انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو بات صحیح ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کے چند جواب ہمارے محدثین نے دیے۔ ایک جواب تو یہی دیا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جب تک مردے کے اندر کوئی کسی قسم کی قوت اور حیات نہیں ہے وہ اس کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن ہم نے ابھی بتایا کہ اللہ رب العزت ایک قسم کی حیات پیدا کر دیتا ہے، ایک قسم کا احساس پیدا فرما دیتا ہے، تو وہ پورے طور سے مردے ہی کہاں رہے، باتوں کو سننے کے لیے اللہ رب العزت قوت پیدا فرما دیتا ہے، تو وہ مردہ ہی نہیں رہے۔ جو بالکلیہ مردہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ لا تسمع الموتى۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى جو فرمایا گیا، یہاں پر لا تسمع الموتى سے مراد یہ والے مردے نہیں ہیں جو مر گئے، بلکہ وہاں پر یہ ہے انک لا تسمع الموتى، یا رسول اللہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جو زندہ رہنے کے بعد بھی مردے ہیں، جن کی عقلیں کام نہیں کرتی، سنتے ہیں کانوں سے نکال دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ایسے
ایسے لوگوں کو وہاں پر تشبیہن مردہ کہا گیا ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عمی اندھے ہیں۔ کیا واقعی اندھے بہرے گونگے تھے؟ نہیں تھے، لیکن قرآن ان کو اندھا بہرا گونگا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے تو تھے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، سنتے تو تھے لیکن ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، کچھ حاصل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو سم بکم عمی کہا۔ تو یہاں پر مراد موتا سے وہ لوگ ہیں، نہ کہ یہ کہ جن کے اندر اب حیات نہیں رہی ہے، کیونکہ پہلی روایت سے معلوم ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اس لیے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دینے کی ضرورت پڑے گی، اور تطبیق یہی ہوگی کہ وہاں پر موتا سے مراد انک لا تسمع الموتا سے مراد یہ مشرکین و کفار ہیں جو زندہ رہنے کے باوجود مردہ کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ فلما کان ببدر الیوم الثالث، جب تیسرا دن بدر میں ہوا، امر براحلتہ، تو سرکار نے اپنے سواری کا حکم دیا، فشد علیہا رحلها، تو سرکار کا کجاوا اس پر باندھ دیا گیا، ثم مشى، پھر سرکار پیدل چلے، واتبعه اصحابہ، اور آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے ہو گئے، پیچھے چلے صحابہ، وقالوا، اور صحابہ کرام نے کہا ما نوری ينطلق الا لبعض حاجتی، ہمارا خیال یہ تھا کہ سرکار کسی اپنی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، حتی قام على شفت الرکیج، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، شفت الرکیج، فجعل ینادیہم باسمائہم، تو ان مقتولین کو ان کے ناموں کے ساتھ، واسماء آبائہم، اور ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ سرکار آواز دے رہے تھے، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، ایسرکم انکم اطاعتم اللہ، کیا تمہیں پسند نہیں تھا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے وہ رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ اور سرکار نے فرمایا وَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، بے شک ہم نے اس کو حق جانا، حق پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تمہارے جھوٹے معبودوں نے جو تم سے وعدہ کیا، کیا تم نے اس کو حق جانا، حق پایا؟ قال، راوی فرماتے ہیں فقال عمر، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں، لا ارواح لها، جن میں روحیں نہیں ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، ما انتم باسمع منہم، منہم آ رہا ہے ان سے زیادہ سننے والے تم نہیں ہو، لما اقول، اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ نے کہا احیاہم اللہ، یعنی سرکار کی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا اس وقت جس وقت سرکار یہ بول رہے تھے، حتی اسمعہم، یہاں تک کہ سرکار نے ان کو سنا دیا، قولہ، اپنی بات، توبیخا و تصغیرا، ان کی توبیخ کے طور پر اور ان کی تذلیل کے طور پر، و نقمتن، اور عذاب کے طور پر، حسرتن و ندامہ، اور حسرت کے طور پر اور ندامت کے طور پر، کہ ان کو حسرت اور ندامت میں مبتلا کرنا تھا، اس لیے سرکار نے یہ ندا فرمائی، اور ندا کرنے کے وقت، یہ بات کہنے کے وقت اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا سرکار کی بات کو سننے کے لیے۔ ایسے ہی اب اگلی حدیث میں نے بتایا تھا تعارف تھا، اگلی حدیث پڑھیے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا عمرو بن حمر عن عطا عن ابن عباس، ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا،
حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، یہ آیت کریمہ پڑھی، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمت کو قبول نہ کر کے انہوں نے کفر قبول کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، اس کی تفسیر میں فرمایا، قالا، سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، ہم واللہ کفار قریش، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا، وہ خدا کی قسم وہ کفار قریش ہیں۔ قال عمرو، حضرت عمرو نے کہا، ہم قریش، وہ قریش ہیں۔ تو دو تفسیریں آ گئی کہ یہاں پر الذین بدلوا میں الذین سے مراد کفار قریش اور قریش ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کر کے انہوں نے کفر کو قبول کیا، یہ ہے نعمت کو، اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلنے کا معنی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور یہ اللہ کا یہ فرمان پڑا، أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا۔ بوار کا معنی ہلاکت، تو دار البوار سے مراد جہنم۔ قال النار، تو اس کی تفسیر میں کہا النار یوم بدر، یعنی بدر کے دن انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت اور جہنم میں ڈال دیا، قتل کیے گئے بدر کے دن۔ حدثني عبید بن اسماعیل، ہم سے مجھ سے حدیث بیان کی عبید بن اسماعیل نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، قال، انہوں نے کہا، ذکر عند عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا، ان ابن عمر رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مرفوعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کیا، ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے سے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جب میت کو قبر میں اس کے عذاب دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اگر روتے ہیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات حضرت عائشہ کے پاس حضرت عروہ نے ذکر کی، یا حضرت عروہ نے یہ کہا کہ اس کا ذکر حضرت عائشہ کے پاس ہوا۔ فقالت، یہ جب بات حضرت عائشہ نے سنی تو حضرت عائشہ نے فرمایا، دیکھو اس بات سے یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ گھر والے روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، جب میت کو عذاب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میت اس گھر والوں کے رونے کو سنتی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا جواب میں، انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، انہ لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، کہ قبر میں میت کو اس کے گناہ اور اس کی خطا کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، وَأَنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ، اور اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر تصحیح کر دی کہ سرکار کا یہ فرمان ہے۔ فرماتی ہیں الآن لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، اور اس کے گھر والے اس پر اب رو رہے ہوتے ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ نے کہا، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جیسے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ ان المیت یعذب فی قبرہ ببکاء اہلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ میت کو گھر والوں کے رونے سے عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر والے حالانکہ اس وقت رو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے تصحیح فرما دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اب گھر والے رونے تو ان کے رونے سے میت کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو حضرت عائشہ نے تصحیح فرما دی اور کہا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور گھر والے روتے ہیں تو رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سرکار کا جیسے کہ یہ فرمان ہے، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ، اور یہ اسی کے مثل ہے، رسول کریم کے اس فرمان کے مثل ہے، کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر کھڑے ہوئے، وفیہ قتلی بدر من قریش،
وہ من المشرکین، اور اس گڈھے میں، اس کنویں میں مشرکین کے، بدر کے مقتولین تھے. فقال لهم، تو ما قال، تو سرکار نے ان سے کہا جو کہا، انہم لیسمعون ما اقول، اور سرکار نے فرمایا، یا یہ کہ فقال لهم ما قال، سرکار نے جو کہا وہ کہا، ان سے جو کہنا تھا وہ کہا، اور پھر سرکار نے یہ کہا انہم لیسمعون ما اقول، یہ لوگ وہ سب باتیں سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. وانما قال انہم الان لیعلمون، تو کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ اس کا، سرکار کے اس فرمان کا بھی مطلب یہی ہے کہ سرکار نے لیسمعون کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ انہم الان لیعلمون، کہ وہ اب جان رہے ہیں، انما کنت اقول لهم حق، کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے، وہ اب جان رہے ہیں. تو یہاں پر حضرت عائشہ نے سمع کی تفسیر علم سے اور معرفت سے کر دی، اور پھر تردید کی کہ سننے کی تردید کی، اور یہ آیت کریمہ پڑھی. ثم قرأت، پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع، اور نہ ہی تم سنانے والے ہو، من فی القبور، ان لوگوں کو جو قبروں کے اندر ہے. تو حضرت عائشہ نے اس بات پر دلیل قائم کر دی آیت کریمہ سے کہ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ مردوں کو سنایا جا سکتا ہے، تو تعارف سمجھ میں آ گیا، اور ہم اس کا جواب بھی ذکر کر چکے ہیں. یقول حین تبوؤ مقاعدہ من النار، یہاں پر یقول ہے تو کہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں، یا بعض نسخوں میں یہاں پر تقول بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا، حین تبوؤ، یعنی تم ان کو قبروں میں نہیں سنا سکتے، حین تبوؤ مقاعدہ من النار، جب انہوں نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ لے لیا ہے، ٹھکانہ بنا لیا، جب جہنم میں وہ چلے گئے تو اب اس کے بعد آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ مطلب ہوا. ہم نے جواب ذکر کر دیا ہے پہلے بھی. مطلب یہ ہے کہ مردوں کو سنایا نہیں جا سکتا، تو یہ مردے جب تک مردے ہیں جب تک نہیں سنایا جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت ایک قسم کی حیات، احساس کی قوت پیدا فرما دیتا ہے جس سے وہ سن لیتے ہیں. تو حضرت عائشہ جس سما کا انکار کر رہی ہے وہ سما مردوں کی سما کا انکار کر رہی ہے، کہ جب تک مردہ مردہ ہے اس وقت تک نہیں سنا سکتے. مزید اس کے علاوہ بھی ہم نے اس سے پہلے جواب ذکر کر دیا ہے. حدثني عثمان حدثنا عبدۃ، مجھ سے حدیث بیان کی عثمان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد، ان ہشام ان ابی، ہشام سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی حضرت عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال، انہوں نے کہا، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے جس میں وہی مشرکین کو ڈالا گیا تھا. فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے وہ پایا حق، اس کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا. رب سے مراد یہاں پر جھوٹے معبود ہیں. ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا انہم الان یسمعون، یہ لوگ ابھی وہ باتیں سن رہے ہیں، ما اقول لهم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں. فذکر علی عائشہ، پھر حضرت عائشہ سے یہ بات ذکر کی گئی. فقالت، تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لیعلمون. تو دیکھو یہاں پر بھی سما سے، کہ سما کی تفسیر علم سے کر دی نا حضرت عائشہ نے، کہ سرکار نے جو فرمایا کہ انہم الان یسمعون، تو اس یسمعون کی جگہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سرکار نے یہ فرمایا انہم الان لیعلمون، اس وقت وہ لوگ یہ جان رہے ہیں، ان الذی کنت اقول لهم، کہ وہ بات جو میں ان سے کہتا تھا، هو الحق، وہ حق ہے. تو یہاں پر بھی معرفت اور علم سے تفسیر کر دی، علم سے بیان کیا. تو گویا کہ حضرت عائشہ کے اس فرمان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سماع موتا کی قائل نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سماع موتا کی جو حدیث ہے وہ اور اس میں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ علم کس کا ثبوت کر رہی ہیں یہ،
اور علم کا ثبوت. اچھا دوسری چیز یہ کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہے نا کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا انہم الان یسمعون، تو گویا کہ راوی کے بیان کی تصحیح کر رہی ہیں، سماع کی نفی نہیں کر رہی ہیں. کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الان یعلمون فرمایا، تو یہاں پر تو راوی کی تصحیح فرما رہی ہے نہ کہ سماع کی نفی. اور اگر سماع کی نفی بھی مان لی جائے تو پھر جواب وہی ہوں گے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیے. ثم قرأت، پھر یہ آیت کریمہ پڑھی انک لا تسمع الموتى حتی قرأت الآیہ. قرأت الآیہ یہاں تک کہ آپ نے پوری آیت پھر آگے تک